امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا گیا، خدا نے اسے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا اور وہ زندان میں زندانیوں کے خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈالا گیا، اسی دن 2 اور لوگوں کو بھی زندان میں ڈالا گیا۔ یہ دونوں افراد بادشاہ کے پاس کام کیا کرتے تھے، بادشاہ کے لیے غذا اور شراب کو آمادہ کرتے تھے۔ اس زمانے میں بادشاہ کے دشمن چاہتے تھے کہ بادشاہ کو زہر دے کر ہلاک کر دیں، اور اس کام کے لیے انہوں نے بادشاہ کے ان 2 ملازموں کا انتخاب کیا کہ وہ دونوں ان کی غذا میں زہر ملا دیں اور اس طرح بادشاہ مر جائے۔ لیکن ان دونوں میں سے ایک شخص کو آخری لمحے پر اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ بادشاہ کو وہ کھانا نہیں کھانے دیتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ ہم دونوں نے مل کر آپ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ بادشاہ ان دونوں کو زندان میں بھیج دیتا ہے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام بھی زندان میں جاتے ہیں۔ اگلے دن صبح یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے، ہمارے لیے اس خواب کی تعبیر بیان کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تم دونوں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ان میں سے ایک کہتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر روٹی کا تھال ہے اور پرندے اس میں سے روٹی کو کھا رہے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس دوسرے شخص سے پوچھتے ہیں، بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور کا رس نکال رہا ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں سے کہتے ہیں، میں تمہارے خواب کی جو تعبیر بیان کروں گا وہ کھانا کھانے سے پہلے پوری ہو جائے گی، اس کی حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ تم میں سے وہ شخص کہ جس نے دیکھا کہ وہ انگور میں سے رس نکال رہا ہے، وہ بادشاہ کو شراب پلانے کی ملازمت اختیار کرے گا، اور وہ شخص کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر سے پرندے روٹی کھا رہے ہیں، اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ پرندے اس کے سر پر بیٹھیں گے اور اپنی چونچ سے اس کا مغز کھائیں گے۔ اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو یہ تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا، تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے تو تم سے جھوٹ بولا تھا، میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، تم نے جو پوچھا میں نے بیان کر دیا، سچ یا جھوٹ اب اس پر کوئی اثر نہیں رکھتا، جس طریقے سے میں نے بیان کیا ہے اسی طریقے سے تمہارے ساتھ پیش آئے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو کہ جس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ انگور کا رس نکال رہا ہے اور اس کی تعبیر یہ کی تھی کہ اسے زندان سے نجات مل جائے گی اور وہ بادشاہ کی ملازمت پر واپس چلا جائے گا، اس سے عرض کرتے ہیں کہ اے شخص، جب تم بادشاہ کی ملازمت پر واپس چلے جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، ہو سکتا ہے اس طرح زندان سے رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اس شخص کو زندان سے رہائی مل جاتی ہے اور وہ بادشاہ کی ملازمت پر واپس لوٹ جاتا ہے۔ وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام بادشاہ کو دینا بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ 7 سال گزر جاتے ہیں اور اپنی رہائی کے لیے
پروردگار کی جانب متوجہ نہیں ہوئے اور دوسروں پر اعتماد کیا۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی کی، اے یوسف، یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے کہ جس نے تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، پروردگار تو نے۔ اس کے بعد خدا نے پوچھا، بتاؤ کہ وہ کون ہے کہ جس نے تمہاری محبت کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں قرار دیا؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، پروردگار تو نے۔ اب دوبارہ خدا پوچھتا ہے، اے یوسف، یہ بتاؤ کہ جب تمہیں کنویں میں ڈال دیا گیا تھا تو کس نے اس کنویں کے پاس قافلے کو بھیجا اور تمہیں اس کنویں میں دعا تعلیم دی تاکہ تمہیں اس کنویں سے نجات مل سکے؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار تو نے۔ اب خدا سوال کرتا ہے کہ جس وقت تمہیں متہم کیا گیا، تم پر زلیخا نے الزام لگایا، تو وہ کون تھا کہ جس نے اس بے زبان چھوٹے سے بچے کے منہ میں زبان دی اور جس نے تمہاری گواہی دی اور تمہیں زلیخا کی جھوٹی تہمت سے نجات دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، پروردگار تو نے۔ اب پروردگار نے پوچھا، اے یوسف، یہ بتاؤ کہ کون تھا کہ جس نے تمہیں مصر کی چالاک عورتوں کی چالاکیوں سے دور کر دیا؟ عرض کرنے لگے، خدایا تو نے مجھے ان سے دور کیا۔ اب خدا فرمانے لگا، اے یوسف، کیوں تم نے دوسروں کی پناہ میں جانا چاہا اور میری پناہ میں آنا نہ چاہا؟ کیوں تم نے دوسروں سے زندان سے نجات کے لیے درخواست کی؟ تم نے اپنی امیدیں کیوں میرے ایک بندے سے باندھ لیں کہ وہ تمہارا ذکر میرے ایک اور بندے سے کرے تاکہ تمہیں آزادی ملے؟ اب مزید 7 سال اسی زندان میں رہو، کیونکہ تم نے ایک بندے کو دوسرے بندے کے پاس بھیجا۔ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی بادشاہت پر پہنچ گئے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا اور ان سے تقاضا کیا کہ ان کے بیٹے کو واپس بھیج دے۔ نہ صرف یہ لکھا کہ ان کے بیٹے بنیامین کو واپس کر دے، بلکہ اس میں اپنے غم و رنج کی بھی شکایت کی اور اس خط میں خود کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بارے میں بھی لکھا۔ جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط لے کر مصر کی جانب روانہ ہوئے، جبرائیل نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے یعقوب، آپ کا پروردگار عرض کر رہا ہے اور فرما رہا ہے، اے یعقوب، اس رنج و غم میں کہ تم مبتلا ہوئے ہو اور جس کی شکایت تم نے اس خط میں عزیز مصر کو کی ہے، وہ کون ہے کہ جس نے تمہیں اس درد میں مبتلا کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ خدایا تو نے مجھے اس درد میں مبتلا کیا ہے۔ اب خدا فرماتا ہے، کیا میرے علاوہ کسی میں اتنی قدرت ہے کہ تمہیں اس درد سے نجات دے دے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب خدا فرماتا ہے، اے یعقوب، تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے اپنی مصیبت کی شکایت کو میرے علاوہ کسی اور سے کیا اور میری پناہ میں نہیں آئے؟ اب حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، خدایا میں استغفار کرتا ہوں
اور اپنے غموں کی، اپنے رنج و درد کی تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں۔ خدا کا خطاب آیا، میں نے تمہیں مصیبت میں مبتلا کرنا چاہا اور مصیبت میں مبتلا کیا، لیکن جس وقت میں نے تمہیں مصیبت میں مبتلا کیا اس وقت اگر تم اپنی توجہ میری جانب کرتے، مجھ سے استغفار کرتے، مجھ سے توبہ کرتے، تو جو کچھ میں نے تمہارے مقدر میں لکھا تھا میں اسے ہٹا سکتا تھا، لیکن تم نے مجھے بھلا دیا اور میری طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اب خداوند عالم فرماتا ہے، اے یعقوب، میں یوسف اور اس کے بھائیوں کو تمہارے پاس واپس لوٹا دوں گا، وہ ثروت اور وہ طاقت جو ختم ہو گئی ہے وہ بھی واپس لوٹا دوں گا، تمہاری آنکھوں کو بھی بینا کر دوں گا، اور جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا اس لیے کیا تاکہ تم اپنے کیفر تک پہنچ سکو۔